وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ واو کا معنی اور، اِذْ جب. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان کے اندر دو الفاظ ہیں جو جب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ اذ ہے اور ایک لفظ اذا ہے. اذا کا استعمال بھی جب کے معنی میں آتا ہے اور اذ کا معنی بھی جب کے معنی میں آتا ہے. لیکن اذ اور اذا میں فرق یہ ہے کہ اذ جو ہے کسی گزشتہ کیے ہوئے کام کو یاد دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گزشتہ یاد دہانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ اور یاد کریں کہ جب قَالَ کہا، رَبُّكَ آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہا. کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. انی یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک انا اور دوسرا نی. انا نی ہے اصل میں، لیکن دونوں کو جب ملایا گیا تو ایک نی کو حذف کر دیا گیا تو بے شک ہے انی. انا کا معنی بے شک اور جو نی ہے اس کا معنی میں. بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں. جعل یجعل بنانا، انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، یعنی جو میری طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو وہاں پر لاگو کرے، ان پر عمل درآمد کرے، اپنے طور پر بھی اور یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، دونوں اعتبار سے جو میری نیابت کا حق ادا کرے، میں اس کو بنانے والا ہوں. اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کے گئی تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، قالو وہ انہوں نے کہا، تجعلو، یہ حرف استفہام ہے، کیا سوالیہ ورڈ ہے، کیا تجعلو تو بنائے گا، یعنی اے باری تعالی کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، کس کو، من جو یفسدو فساد پھیلائے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، ہاں سے مراد الارض یعنی زمین ہے، یہ پروناؤن ہے عربی زبان کا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، وَيَسْفِكُ صفا کا یسفکو، اس کا معنی تھا خون بہانا، بلڈ شیڈنگ، کہ وہ خون بہائے گا، وہ بہائے گا الدماء خون، بلڈ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، وَنَحْنُ حالانکہ، نحن ہم، نُسَبِّحُ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ سبح یسبح تسبیح، تسبیح کا لفظی معنی ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا، یعنی ایک پورا عمل جو پورا لفظ ہے اس کا اظہار کرنا، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے. سبحانک اللہ کہنا یا سبحان اللہ کہنا. اسی طرح لفظ تحلیل ایک استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کہنا. ایک لفظ آپ پڑھتے آئے ہیں چھوٹی کلاسز سے، تسمیہ. جب تسمیہ کہا جائے تو اس سے مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. جب تعوذ کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعوذ باللہ پڑھنا. تو اسی طرح سبح یسبح کا معنی سبحان اللہ کہنا، یعنی تیری پاکیزگی کو بیان کرنا. تو نسبح حالانکہ ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم تقدیس بیان کرتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے صرف عام حالات میں کسی کو مبرہ سمجھنا، اس کو اپنے سے برتر سمجھنا، اور تقدیس کہ کسی کو سب سے برتر سمجھنا، سب سے اعلیٰ ترین سمجھنا. یعنی تیرے ہم اعلیٰ ترین ہونے کا اقرار کرتے ہیں تیرے ذکر کے ساتھ، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری بڑھ کر پاکی بیان کرتے ہیں. قال اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون. انی اس کا معنی بھی ہے بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما جو، لا تعلمون لا جو ہے حرف نفی ہے، نہیں، تعلمون تم جانتے، یعنی میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور آگے
پھر کیا ہوا جو اگلا، یہ تو ڈسکشن تھی، ان کو آگاہ کرنا تھا ملائکہ کو، فرشتوں کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلی ایک تخلیق فرمانی تھی، اگلی ایک مخلوق کی. اور پھر فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. وَعَلَّمَ واو کا معنی اور، علّمہ، علّمہ یعلم تعلیم سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سکھانا. تو علّمہ سکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو. کیا سکھائے؟ الاسماء. الاسماء جو ہے یہ اسم کی جمع ہے. اسم کا معنی نام، اسم کا معنی نام، یعنی نام سکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کلہا تمام چیزوں کے. یہ کل جو ہے یہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کے اندر وجود میں آنے والی، تاکہ جو اس وقت میں ہوں یا اس کے بعد قیامت تک آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ اصل میں لنگوسٹک کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے. آپ لوگ لنگوسٹک والے بھی ہیں ادھر، انگلش والے ہیں نا لنگوسٹک، اردو والے بھی ہوں گے، ان کا بھی لنگوسٹک کا شعبہ بنتا ہے. تو لنگوسٹک کے حوالے سے کسی بھی زبان کا جو آغاز ہے وہ اسم سے ہوتا ہے. اس کی بنیادی چیز ناؤن ہے. جب ناؤن، جو چیزیں موجودات ہیں، جو اشیاء ہیں، ان کے بارے میں جاننا، ان کی پہچان حاصل کرنا، وہ ان کا نام ہے. اس کے بعد جو ان کی ایکٹیویٹی ہے، جو ان کی سرگرمی ہے، وہ اس کے بعد میں شروع ہوتی ہے. تو لہٰذا آغاز جو ہوتا ہے لینگوسٹکلی کسی بھی زبان کا، وہ اس زبان کے حوالے سے کسی بھی سامنے موجودہ جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہیں، ان کو وہ کس نام سے جانتے ہیں، اسی سے آغاز کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بچوں کو شروع میں الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں تو الفابیٹ کے ساتھ انہیں چیزوں کے نیم بتائے جاتے ہیں. جس طرح اے فار ایپل، ایپل بیسیکلی ایک تھنگ ہے، اس کا نیم ہے. بی فار بال، بال ایک تھنگ، اس کا نیم بال ہے انگلش میں. اب دوسری زبان میں کیا نام دیں گے وہ اپنی زبان کے حوالے سے. تو لنگوسٹکلی سب سے جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ ناموں کا جاننا، کسی چیز، وہ کسی بھی چیز کے نام کا جاننا. اس کے بعد پھر زبانیں آگے وجود میں آتی ہیں جب ان کو استعمال کرتے ہوئے ایکٹیویٹی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے اسماء کلہا، تمام کے تمام نام. یعنی وجود آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر وہ چیز جو وجود میں آنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. اور یہی علم کی بنیاد ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو باقی تمام مخلوقات کے اوپر افضلیت اور برتری عطا کی ہے. اور پھر ثم کا معنی ہے پھر، عرضہ. عرضہ اس کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا. یہ آپ لکھتے ہیں نا اپلیکیشن اردو میں، اور نیچے یا تو کبھی عرضی لکھ دیتے ہیں یا العارض لکھتے ہیں. تو العارض کا معنی ہوتا ہے پریزنٹر، پریزنٹ کرنا، اپلائی کرنا، یعنی کسی کو پریزنٹر جو ہے وہ کون ہے؟ العارض. تو پریزنٹ کرنا، پیش کرنا. تو عرضہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، سامنے لے کر آئے. ہم ان کے، کن کے؟ ملائکہ کے، فرشتوں کے. یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے چیلنج کے طور پر سامنے پہ رکھا. علی الملائکتی، ثم پھر عرضہ پیش کیا، ان ہم سے مراد ہے ان ناموں کو، علی الملائکہ فرشتوں کے سامنے، یعنی فرشتوں کے سامنے وہ نام رکھے گئے. اور پھر انہیں پوچھا گیا، فقال، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انبئوا، انباء، نباء سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خبر، خبر دینا. لفظ نبی جو ہے وہ بھی اسی سے بنا ہے. نبی، نبی کا معنی بھی تھا خبر دینے والا، بلکہ نبی کا جو اصل لغوی اعتبار سے معنی ہے وہ ہے الاخبار عن الغیب. الاخبار عن الغیب یعنی کسی غیب یا پردے میں پڑی ہوئی کسی چیز کے بارے میں خبر دینے والا. یہ نبی کا معنی ہے، المخبر عن الغیب. یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی خبر دیتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتوں کے وجود کی خبر دیتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کے متعلق آگاہ کرتا ہے. چونکہ یہ چیزیں ہمارے حواس سے،
ہمارے ظاہر سے پردے میں ہیں، وہ غیب میں ہیں، لیکن نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے. اس لیے نبی کو نبی کہا جاتا ہے کہ وہ غیب کے بارے میں متعلق ہمیں آگاہ کرتا ہے. جو چیزیں ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں ان کے بارے میں وہ آگاہ کرتا ہے. تو آگے وہ ہے انبئو، تم خبر دو، نی مجھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ تم ان ناموں کی، یہ جو نام آدم علیہ السلام نے بتائے ہیں ان کے بارے میں تم مجھے بتاؤ یہ کیا ہیں. بِأَسْمَاءِ، ناموں کی، ہَؤُلَاءِ، ان، یعنی ان ناموں کے بارے میں اب تم خبر دو. ان کنتم صادقین، ان اگر، کنتم تم ہو، صادقین، یہ صادق کی جمع ہے سچے، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جو تم نے یہ کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، جو زمین میں خون بہائے گا، اگر تم اپنی بات میں واقعی سچے ہو تو جن ناموں کی خبر جناب آدم علیہ السلام دے رہے ہیں تم ان ناموں کی خبر دو. تو قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانکا، پاکی ہے تیرے لیے، تو پاک ہے، سبحان پاکیزگی ہے، کا تیری یعنی تو پاک ہے، لا علم، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا سوائے، ما جو، علمتا تو نے سکھایا، نا ہمیں، یعنی سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے. انکا انتا، یہاں پر یہ انا، یہ بے شک کا معنی دیتا ہے، اور آگے کاف. عربی زبان کے اندر جس طرح آپ انگلش میں دیکھتے ہیں پروناؤنز استعمال کیے جاتے ہیں، ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو وغیرہ، عربی زبان کے اپنے پروناؤن ہیں، اردو زبان کے اپنے پروناؤن ہیں. اردو زبان کے ہیں اس ہے، انہوں ہے، تو ہے، تم، میں اور ہم، یا تجھے، تمہیں، مجھے، ہمیں، اسے، انہیں وغیرہ. اسی طرح عربی زبان کے اندر جو پروناؤن ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں متصل جنہیں کہا جاتا ہے اٹیچڈ پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن. ایک ہوتے ہیں سیپریٹ پروناؤن، یعنی جن کو سیپریٹلی لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اٹیچڈ وہ ہوتے ہیں جن کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ اٹیچ کر کے پڑھا جاتا ہے. یہاں پر دونوں کو یہاں پر یکجا کیا گیا ہے. انا کا انتا، انا کا معنی بے شک، کات سے مراد تو، انتا کا معنی بھی تو. تو دو پروناؤن ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو جب دو پروناؤن ریپیٹ ہو رہے ہوں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک پروناؤن کو مزید زور دے کر بیان کرنا، یعنی بے شک تو ہی، انا کا انتا، بے شک تو ہی، علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. علیم یہ علم سے بنا ہے، علیم جاننے والا ہے، اور حکیم جو ہے یہ حکمت سے بنا، یعنی حکمت والا ہے، دانائی والا ہے. اور اس کے بعد قال یا آدم انبئہم باسمائہم، قال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئ تو خبر دے، ہم انہیں، باسمائہم ان ناموں کی، یعنی وہ نام جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں اب فرشتوں کو ان کے بارے میں تم بتلاؤ، کیونکہ میں نے تمہیں ماسٹر پیس بنایا ہے اپنی مخلوقات میں سے. اسی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے انسان. تو ماسٹر پیس ہونے کے ناطے جو چیلنج انہوں نے مجھے جس اعتراض کا کہا تھا اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے، ان کے چیلنج کو توڑتے ہوئے میں نے تمہیں ماسٹر پیس کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا ہے، پریزنٹ کیا ہے. اب تم ان ناموں کے بارے میں خبر دو. فلما، فا کا معنی پس یا پھر، دونوں معنی استعمال کیے جا سکتے اس کے. لما جب، انباء خبر دی، کس نے خبر دی؟ آدم علیہ السلام نے. ہم انہیں، باسمائہم ان ناموں کی، ان ناموں کے بارے میں بتایا. قال پھر اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، آ حمزہ زبر آ، کیا، لم اقل، لم اقل کا معنی نہیں، اقل میں نے کہا تھا، کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ الم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم تمہیں، انی اعلم، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لفظ اعلم جو ہے نا یہ عربی زبان میں دو طرح استعمال ہوتا ہے. اعلم کا لفظ ایک ہوتا ہے
فرسٹ پرسن کے لیے پریزنٹ ٹینس کے طور پر، میں جانتا ہوں، آئی نو، اس کا میننگ. اور ایک اس میں عربی زبان کے اندر سیم اسی وزن پر بطور ناؤن کے استعمال ہوتا ہے. وہ بطور ناؤن اس طرح استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ناؤن کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں 3. ایک نارمل ڈگری ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کمپیریٹیو ڈگری، اور ایک ہوتی ہے سپرلیٹیو ڈگری. تو اعلم جو ہے اس وزن کے اوپر عربی زبان میں کمپیریٹیو ڈگری استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں انی اعلم میں جانتا ہوں، اور اگر کمپیریٹیو ڈگری میں استعمال ہونا ہو تو وہ ہوتا ہے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. ٹھیک ہے، انی اعلم میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض. غیب کا معنی غیب یعنی پردے، پردے میں پوشیدہ چیزیں. کس کے کون سے پردے؟ السماواتی آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، یعنی زمین اور آسمانوں میں پوشیدہ جو کچھ بھی ہیں، زمین اور آسمانوں کے پردوں میں جو کچھ چھپی ہیں، جو کچھ پوشیدہ ہیں، ان تمام کو میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تکتمون تم چھپاتے تھے. یہ کاتما یکتمو سے اس کا معنی ہے چھپانا، اور جو ما کا معنی جو. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں لفظ ما جو ہے یہ 3 مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. 3 مختلف معنی میں. ایک حرف نفی کے طور پر جب نہیں کا معنی دیتا ہے، ایک حرف استفہام کے طور پر یعنی انٹروگیٹو ورڈ کے طور پر جب سوالیہ کیا کا میننگ آتا ہے، واٹ کا میننگ آتا ہے اس کا. اور ایک ما جو ہے یہ بطور ناؤن استعمال ہوتا ہے اسم کے طور پر، اس وقت یہ جو کا معنی دیتا ہے. لفظ ایک ہی ہے میم الف ما، لیکن 3 طرح کے استعمال ہیں. 2 صورتوں میں حرف ہے، ایک صورتوں میں اسم ہے یعنی ناؤن ہے. جو حرف ہے ان میں انٹروگیٹو ورڈ کے طور پر، سوالیہ کے طور پر، اور دوسرا حرف نفی یعنی نیگیٹو ورڈ کے طور پر، اور ایک موصولہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم انگلش کے ڈبل ایچ فیملی ممبر استعمال کرتے ہیں ود ان سینٹینس. جب سٹارٹ میں ہو تو وہ سوالیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں انٹروگیٹو، اور جب ود ان سینٹینس بٹوین سینٹینس استعمال ہوتے ہیں تو جو یا جس کا میننگ دیتے ہیں، اس وقت سوالیہ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ جو کا میننگ بھی دیتا ہے ماں. آگے جی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، کس سے کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے. کیا کہا؟ اسجدوا تم سجدہ کرو. کس کو سجدہ کرو؟ لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو. یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ فضیلت اور تعظیم تھا کہ انہوں نے جو میں نے ان کو عطا کیا، جو علم میں نے ان کو عطا کیا، ان کی وجہ سے تمہارے دعوے کو انہوں نے جھوٹا ثابت کر دیا، لہٰذا ان کی فضیلت اور برتری کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو سجدہ کرو. یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. سجدہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو خاص ہے، اور یہ چونکہ اللہ کا حکم ہے تو مقصد یہ ہے یہاں پر سجدہ کرنے سے کہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو زیادہ معظم اور زیادہ معزز اور برتری کے طور پر ان کو پیش کرنا، اشرف المخلوقات کے طور پر پیش کرنا، اور یہ ثابت کرنا کہ واقعی اشرف المخلوقات ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا تو فسجدوا، فا کا معنی پس، سجدوا انہوں نے سجدہ کر دیا. یہ پاسٹ ٹینس ہے، انہوں نے سجدہ کر دیا فرشتوں نے فوری طور پر. الا ابلیس سوائے ایک کے کہ جس کا پہلے نام عزازیل تھا اور بعد میں جب انکار کر دیا تو اس انکار کی وجہ سے اس کا نام ابلیس ہو گیا. سوائے ابلیس کے. ابا اس نے انکار کر دیا، ہی ڈینائڈ. ابا یہ ڈینائی کا معنی میں آتا ہے، ہی ڈینائڈ اس نے انکار کر دیا. واستکبر اور اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہا. یہ جس لفظ کے شروع میں الف سین اور تے بطور اضافی الفاظ کے استعمال ہو رہے ہوں
اس میں کسی چیز کے کام کرنے کی خواہش کا اظہار ہوتا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہا، حالانکہ بڑائی تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتی ہے، اور اللہ جس کو اس بڑائی کا متصف کر دے۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہا، کس انداز سے؟ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، تو میں کیوں کر انہیں سجدہ کروں؟ جب یہ ارادہ اور خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی اور اس نے اس کا عملی طور پر انکار کی صورت میں جب اس کا اظہار کیا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا، آدم کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرنا، اس کی عظمت اور بڑائی کو نہیں ماننا، تو اللہ نے جو ہے اس کے بدلے میں، اس انکار کے بدلے میں کہ جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَكَانَ، اور وہ ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ حالانکہ جتنی عبادات عزازیل نے کی ہیں شاید ہی کسی نے کی ہو عبادات کے اعتبار سے، لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ جو حکم خداوندی ہے اس کو بجا لانا یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ جب میرے خالق نے مجھے حکم دیا تو اس حکم کو فوراً سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اور آگے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا، جب یہ ایک موقع ہو گیا، پریزنٹیشن ہو گئی فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت ثابت ہو گئی، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو، تو فرمایا کہ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، سکونت اختیار کر، رہائش اختیار کر، انتا، تو، وزوجوکا، اور تیری بیوی جناب حوا سلام اللہ علیہا، یعنی تو اور تیری بیوی دونوں سکونت اختیار کرو، کہاں؟ الجنتا، جنت میں، وَكُلَا، اور تم کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، جو مرضی، حیثو، جہاں سے، جیسے، شیتما، تم چاہو، یعنی جو بھی وہاں کی نعمتیں ہیں ان میں سے جو چاہو، جیسے چاہو تم کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا، ہاں سوائے ایکسیپشنل، ایک ایکسیپشن ہے، وَلَا تَقْرَبَا، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہ، تقربا، قریب جانا، اور نہ قریب جانا کس کے؟ ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، اس پودے کے۔ وہ پودا کون سا تھا؟ وہ گندم کا۔ یہ اس وقت سے وہ جو خواہش پیدا ہوئی نا گندم کو کھانے کی، تو آج تک ان کی جو اولاد ہے نا وہ گندم کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ آپ جتنا مرضی پھل کھا لیں لیکن گندم سے بنی اشیاء کے بغیر آپ پوری طرح سیر نہیں ہو سکتے، خواہ وہ روٹی کی صورت میں ہو، خواہ وہ بریڈ کی صورت میں ہو، خواہ وہ کچھ بھی ہو، گندم سے بنی اشیاء کے بغیر آپ سیر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، کیوں؟ فا، ورنہ، تکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے۔ اب ظلم کیا ہے اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ظلم جو ہے یہ عدل کا متبادل ہے، اس کا متضاد ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی مکانہ فی وقتہ بلا نقص و زیادت، کہ کسی شے کو اس کی اپنی مقررہ جگہ پر بغیر کسی کمی اور زیادتی کے اس کے اپنے وقت میں رکھنا، نہ تو ٹائم آگے پیچھے ہو، نہ جگہ آگے پیچھے ہو، نہ اس کے وجود میں کوئی کمی یا زیادتی ہو، اس چیز کا نام ہوتا ہے عدل۔ ان میں سے کچھ کسی ایک کو کم کر دیا جائے تو وہ ظلم کہلاتا ہے۔ اپنی جگہ پر نہ رکھیں یہ بھی ظلم، اپنے وقت میں نہ رکھیں یہ بھی ظلم، اس میں کچھ کمی کر دیں یا زیادتی کر دیں یہ بھی ظلم۔ تو ان صورتوں میں جو کمی اور زیادتی ہو یا اپنی جگہ پر نہ رکھا جائے کسی چیز کو، جس کی جو اپنا مقام ہے اس پر نہ رکھا جائے تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے لیے جو میں نے جگہ پسند کی ہے نا تمہارے رہنے کے لیے،
تم اس کے جو حقدار ہو اپنے اس حق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. یہ ظالم, یہ اپنے اوپر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے, ظالم ہونے سے مراد یہ ہے. ظالم ہونے سے مراد وہ نہیں جو ہم عرف عام میں ظلم سمجھتے ہیں. تو ظلم سے مراد یہ کہ جس کا حقدار میں نے تمہیں ٹھہرایا ہے کہ تم جنت میں ٹھہرو, جنت میں رہو, جنت میں زندگی بسر کرو. ہاں اس درخت کے قریب نہیں جانا, اگر گئے تو جس چیز کا تمہیں حقدار بنایا گیا ہے پھر اس کے حقدار نہیں رہو گے, یعنی پھر جنت کے حقدار نہیں رہو گے, پھر تمہیں وہاں سے نکلنا پڑ جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو باقی انشاءاللہ پھر کل اس کو یہ آدھا رکوع ہے اور اگلا جو 5واں رکوع وہ بھی مکمل کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.